بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایجوکیشن جی پی ایس کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو گرامر کے پارٹ 2 کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کے بعد پارٹ 3 اور پارٹ 4 بھی ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تمام دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں اردو گرامر کے پارٹ 2 کو۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 1 کی طرف۔ وہ نام جو خاص اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بی، اسم علم۔ علم کے لغوی معنی علامت یا نشان کے ہیں۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بی، لقب۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ خلیل اللہ اور حکیم الامت کو گرامر میں کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، لقب۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طرح حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا لقب ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 4 کی طرف۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میں جیسا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، اسم موصول۔ اسم موصول کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ ساتھ نہ ملیں تو اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 5 کی طرف۔ خدا ایک ہے وہ سب کا مالک ہے اس جملے میں وہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، اسم ضمیر۔ کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 6 کی طرف۔ خدا ایک ہے وہ سب کا مالک ہے اس جملے میں خدا کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، مرجع۔ اسم ضمیر جس اسم کے بجائے بولا جائے اسے مرجع کہتے ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 7 کی طرف۔ پہاڑ کون سا اسم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، اسم جامد۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 8 کی طرف۔ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے اس جملے میں اس کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، اسم اشارہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 9 کی طرف۔ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے اس جملے میں بچے کا باپ قواعد میں کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، مشار الیہ۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 10 کی طرف۔ پنکھ سے پنکھڑی گرامر میں پنکھڑی کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، اسم تصغیر۔ تصغیر اصغر سے ہے جس کے معنی ہیں چھوٹا۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 11 کی طرف۔ گھڑی سے گھڑیال گرامر میں گھڑیال کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، اسم مکبر۔ مکبر اکبر سے ہے جس کے معنی ہیں بڑا۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 12 کی طرف۔ جب کسی مصدر سے بننے والا فعل اپنی تکمیل کے لیے صرف فاعل کو چاہے تو ایسے مصدر کو کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، مصدر لازم۔ جیسے عمران جاگا، طارق سویا وغیرہ۔ عمران فاعل ہے اور جاگنا مصدر لازم ہے۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 13 کی طرف۔ جاہل سے جہالت میں جہالت کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، حاصل مصدر۔ جیسے پڑھنا سے پڑھائی، ملنا سے ملاپ، برسنا سے برسات۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 14 کی طرف۔ مندرجہ ذیل حروف کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کا، پر، میں، تک وغیرہ۔ تو اس کا درست جواب ہے سی، حروف جار۔ حروف جار اسم کو فعل سے ملاتے ہیں۔ جیسے کتاب میز پر رکھ دو۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 15 کی طرف۔ کتاب اور قلم میز پر رکھ دو اس جملے میں اور کون سے حروف میں آتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، حروف عطف۔ حروف عطف یہ دو اسموں کو ملاتے ہیں
یا دو جملوں کو ملاتے ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 16 کی طرف۔ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اس جملے میں اگر کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، حروف شرط۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 17 کی طرف۔ وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ارے جی یا اجی وغیرہ، کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، حروف ندا۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 18 کی طرف۔ ماند، ہو بہو، مثل وغیرہ، یہ کون سے حروف ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، حروف تشبیہ۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے میری اردو گرامر کی پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں نے تشبیہ اور استعارہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ان پر میں انگلش میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور تمام ٹیسٹوں میں لازمی آتے ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 19 کی طرف۔ نیک آدمی، سیاہ رات، سیاہ رات گرامر میں کون سا مرکب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سی، مرکب توصیفی۔ یہ صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے نیک آدمی میں نیک صفت ہے اور آدمی موصوف ہے، اسی طرح سیاہ رات میں سیاہ صفت ہے اور رات موصوف ہے۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 20 کی طرف۔ فعل اور مصدر میں کیا باہمی فرق ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، فعل میں ہمیشہ زمانہ پایا جاتا ہے اور مصدر میں نہیں۔ مصدر کی مثالیں پڑھنا، لکھنا، کھیلنا وغیرہ، جبکہ فعل کی مثالیں پڑھے گا، کھیلا تھا، لکھے گا وغیرہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 21 کی طرف۔ ایسا فعل جو فعل کے ساتھ آئے، تو اس کا درست جواب ہے سی، فعل لازم، جیسے عمران جاگا، خرگوش دوڑا، بچہ رویا وغیرہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 22 کی طرف۔ ایسا فعل جس میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں، تو اس کا درست جواب ہے بی، فعل متعدی، جیسے حامد نے خط لکھا، اس میں حامد فاعل ہے، خط مفعول ہے اور لکھا فعل ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 23 کی طرف۔ کہ کون سا حرف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، حرف بیان۔ ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلاً استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق یاد کرو، اس میں کہ حروف بیان ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 24 کی طرف۔ ایسے حروف جو دو جملوں میں استعمال ہو کر شک کو دور کریں، مثلاً بلکہ، مگر، لیکن، گرامر میں کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے سی، حروف استدراک۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 25 کی طرف۔ حروف نفی کون سے حروف ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے سی، مت، نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 26 کی طرف۔ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مانند قرار دینا کہلاتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے اے، تشبیہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 27 کی طرف۔ ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے سی، 5۔ مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 28 کی طرف۔ تشبیہ دیتے وقت جس چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، گرامر میں کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، مشبہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 29 کی طرف۔ وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے کہلاتی ہے، تو اس کا درست جواب ہے بی، مشبہ بے۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 30 کی طرف۔ ایسے الفاظ جو تشبیہ کی غرض سے استعمال کیے جائیں کہلاتے ہیں، تو اس کا درست جواب ہے بی، حروف تشبیہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 31 کی طرف۔ تشبیہ دیتے وقت جس غرض سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ گرامر میں کہلاتی ہے، تو اس کا درست جواب ہے اے، غرض تشبیہ۔ بچہ چاند کے مانند خوبصورت ہے، اس میں بچہ مشبہ، چاند مشبہ بے،
مانند حروف تشبیہ، خوبصورتی وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ بچے کی خوبصورتی ہے۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 32 کی طرف۔ ایسی تشبیہ کیا کہلاتی ہے جو بظاہر پوشیدہ ہو؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، تشبیہ اضمار۔ اضمار کے معنی ہیں مخفی یا چھپا ہوا۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 33 کی طرف۔ کلام تام سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، وہ مرکب جو سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 34 کی طرف۔ ایسی علامت کو کیا کہتے ہیں جو کسی لفظ کے بعد بڑھائی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، لہقہ۔ جیسے مند ایک لہقہ ہے جو اس سے الفاظ بنتے ہیں غیرت مند، دولت مند، عقل مند، سعادت مند وغیرہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 35 کی طرف۔ جب کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت بڑھا کر اس سے ایک نیا الفاظ بنایا جائے، گرامر میں کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، سابقہ۔ جیسے گل ایک سابقہ ہے، اس سے جو الفاظ بنتے ہیں گل بدن، گل رخ، گل فروش وغیرہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 36 کی طرف۔ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، گرامر کے روح سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، ضرب المثل۔ ضرب المثل سے مراد ایسی بات جو مثال کے طور پر مشہور ہو، کہاوت وغیرہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 37 کی طرف۔ بت کی طرح خاموش، گرامر کے روح سے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، تشبیہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 38 کی طرف۔ بات سے بتنگڑ، گرامر میں کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سی، اس میں مکبر۔ مکبر اکبر سے ہے جس کے معنی ہے بڑا۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 39 کی طرف۔ گرامر میں مطابقت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، موافقت ہونا۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 40 کی طرف۔ دوستو آج کی ویڈیو کا یہ آخری سوال ہے۔ جملے کے بامعنی حصوں میں ہر حصے کو قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، کلمہ۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ شکریہ۔